بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے فصل فی احکام المیاہ یہ مکمل کر لیا تھا۔ ڈسٹر کہاں رکھا ہے؟ اس کو تو مٹانا ہے۔ اور آج جو ہے ہمارا درس شروع ہوگا جی فصل فی الحیات۔ ہاں یہ لائن ساری بس۔ تو حیات آپ اپنی کتاب میں ایک دوسرے کو صفحہ بھی بتا دیں۔ تو حیات حوض ان کی جمع، جیسے ریاض روضۃ ان کی جمع ہے نا، تو حیات حوض ان کی جمع ہے، بڑا تالاب۔ ہم فارسی اردو میں بھی حوض کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے کیا ہوگا اس میں؟ حوضوں کا بیان، یا حوضوں کے احکام کر لو، حوضوں کے مسائل و احکام۔ کیا مسائل ہیں، کیا حکم ہے ان کے بارے میں، یہ ساری تفصیل اس میں آئے گی۔ سب سے پہلے جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے حوض کی تعریف بیان کی ہے۔ حوض کی تعریف، ڈیفینیشن کہ حوض کہتے ہیں کس کو ہے۔ تو فرماتے ہیں اما الحوض اذا كان عشرا في عشر بذراع الكرباس فهو كبير۔ اب یہ بڑے حوض کی تعریف ہے، بڑے حوض، اور اس کو میں نے کہا کہ ہم تالاب کہتے ہیں، تالاب کی تعریف۔ تو سب سے پہلی ہے کہ جو جگہ، یا زمین پر کر لو، زمین پر جو جگہ پانی کے لیے مختص کی جائے اس کو حوض کہتے ہیں۔ تو پرانی جو مسجدیں ہوتی تھیں، یا تو ان کے ساتھ بڑا سا تالاب بنا دیا جاتا تھا، یا ان مسجدوں کے سین کے اندر ایک بہت بڑی جگہ ہوتی تھی تو وہاں تالاب بنا دیا جاتا تھا، حوض بنا دیا جاتا تھا۔ بڑا حوض، بڑا حوض وہ ہوتا ہے جو دا در دا ہو، عشرن فی عشرن، دا در دا ہو، دا در دا، یہ فارسی کا سٹائل ہے، یعنی 10 میں 10۔ کیا مطلب؟ یعنی بڑا حوض ہوتا ہے جو دا در دا ہو، یعنی
10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا، اسے کہتے ہیں جی دا در دا، بڑا ہاؤس۔ تو یہ جو لکھا نا بذراع الکرباس، ذرا وہی گز ہو گیا، آپ ہاتھ کو بے شک اس کے نیچے بریکٹ میں گز لکھ لو۔ کرباس کپڑے کو کہتے ہیں، کرباس کپڑا، بڑا تھان سمجھ لیں۔ اما الحوض اذا کان، اور جہاں تک حوض کا تعلق ہے تو اگر وہ ہو اشرن فی اشرن، دا در دا، بذراع الکرباس، کپڑوں کے گز کے مطابق، فہو کبیر، تو وہ بڑا حوض ہے۔ اب ہمارے سامنے چھوٹے حوض کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا تعلق بڑے حوض کے ساتھ ہی ہے۔ تو اب اس بڑے حوض میں پہلی بات آئی ہے جی، لا یتنجس بوقوع النجاست، وہ ناپاک نہیں ہوتا نجاست کے گرنے سے۔ تو یہ پہلا مسئلہ آ گیا، بڑا حوض نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ دا در دا ہے، 10 گز ادھر ہے، 10 گز ادھر ہے، اتنا بڑا حوض ہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر پانی ہے، تو ایک طرف اگر نجاست گر بھی گئی تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے اور غسل کرنا بھی جائز ہے۔ اب اس کے اندر کئی مسائل بھی ہیں، لیکن وہ کب اذا لم یرا لہا اثر، جب کہ اس کا اثر دکھائی نہ دے۔ ہاں اچھا، نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نجاست وہ ہے جو نظر آتی ہے، اسے کہتے ہیں نجاست مرئیت، نجاست مرئیت، حمزہ کے ساتھ، مرئیت، نظر آنے والی نجاست۔ تو یہ پانی میں باقاعدہ نظر آ رہی ہے۔ ایک ہے غیر مرئیت، غیر مرئیت، نہ نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی۔ اب بڑا حوض ہے، نجاست اس میں گر گئی تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے اذا لم یرا لہا اثر، جب کہ اس کا اثر دکھائی نہ دے، سواء کانت النجاست مرئیتا او غیر مرئیت، برابر ہے، سواء کا کیا معنی؟ برابر ہے، برابر ہے کہ نجاست مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ، نظر آنے والی ہو یا نظر نہ آنے والی ہو۔ تو یہ ہو گیا، یعنی دیکھی جانے والی ہو یا دیکھی نہ جانے والی ہو۔ وبعضهم، اور بعض ائمہ نے، قالوا کہا، یتنجس ما حول النجاست مقدار حوض صغیر، ماحول کہتے ہیں اردا گرد کو، ماحول اردا گرد، ارد گرد، تو وہ جہاں نجاست گری ہے نا، جس جگہ نجاست گری ہے اس کے اردا گرد حوض صغیر، چھوٹے تالاب جتنی جو جگہ ہے نا، جو مقدار ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ناپاک ہو جائے گی، باقی جگہ پاک ہوگی۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ جو وائٹ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے بڑا تالاب، تو اب بڑا تالاب یہاں نجاست گری ہے تو یہ تقریباً یہ اتنا ایریا جو ہے اس کو آپ ناپاک سمجھ لیں، باقی اس طرف جو پانی ہے وہ پاک ہے اور اس سے وضو کر لیں۔ آگے کہتے ہیں وبعضهم قالوا يتنجس ما حول النجاسة مقدار حوض صغير، بعض مشائخ بخارا، بخارا افغانستان میں ہے جہاں زندگی گزری ہے امام بخاری کی، اور آخر میں وہاں سے رسوا ہو کر، بڑے ذلیل و خوار ہو کر آپ وہاں سے نکلے تھے، لیکن جب آئے تھے تو بڑا استقبال ہوا تھا،
لمبی کہانی ہے، وہ امام بخاری کا جب ذکر کریں گے تو کریں گے۔ تو بخارا کے بعض علماء، بعض مشائخ جو ہیں، جعلوا کالماء الجاری، انہوں نے اس حوض کو جاری پانی کی طرح مانا ہے کہ چونکہ حوض بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ یہ جاری پانی کی طرح۔ تو جاری پانی کا تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ اس میں اگر ایک طرف نجاست گری بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ آگے پانی جاری ہوتا ہے تو وہ نجاست والا پانی، ناپاک پانی آگے چلے جاتا ہے۔ وَتَوَسَّعُوا فِيهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى، اور انہوں نے وسعت دی ہے اس میں، اس مسئلہ میں انہوں نے وسعت دی، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ اب اتنا بڑا تالاب ہو اور سب کو کہتے پھرو کہ نہیں یہ ناپاک ہو گیا اتنا بڑا، اس میں چونکہ روزانہ کوئی نہ کوئی گندگی تو پڑی ہوتی ہے، تو روزانہ نہ کوئی تالاب صاف ہو سکتا ہے، روزانہ نہ کوئی پانی لایا جا سکتا ہے، تو ایک تالاب میں پتہ نہیں کتنی ٹینکیاں پانی کی آتی ہیں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ عموم بلوا کا مطلب ہے عام ابتلا، عام لوگ اس میں جو ہے نا وہ یہ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اسباب ستہ میں کہ جن 6 اسباب کی وجہ سے احکام میں تبدیلی آتی رہتی ہے ان میں ایک عموم بلوا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عموم بلوا کا مطلب ہوتا ہے کہ عام مبتلا، جس بات میں عام بندہ مبتلا ہوتا رہتا ہے، تو یہ نجاست گرنے والی بات اور حوض میں خرابی آنے والی بات جو عام ہوتی رہتی ہے، تو اس عموم بلوا کی وجہ، عموم بلوا کا لفظ آپ نے یاد کر لینا ہے، عموم بلوا، عموم بلوا، عام مبتلا ہونا، ہاں عمومی طور پر، عام طور پر کر لو، عام طور پر مبتلا ہونا، تو یہ ایک ایسی یہ بات ہے کہ عام طور پر اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں لوگ۔ وَيُبْنَى عَلَى هَذَا مسائل، تو اسی پر چند مسئلوں کی بنیاد رکھی گئی ہے، یبنا بنا رکھی گئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ جو چند مسائل کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ کون سے مسائل ہیں؟ تو منہا سے پہلا شروع ہوگا جی، منہا اذا غسل وجهه في حوض كبير فسقط من غسالته في الماء فرفع الماء من موضع الوقوع قبل التحريق، قالوا على قول ابي يوسف رحمه الله لا يجوز لان عنده التحريك شرط، ومشايخ بخارى قالوا يجوز لعموم البلوى۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے منہ دھویا، اپنا چہرہ دھویا، وجہ چہرہ دھویا حوض کبیر میں، بڑے تالاب میں، اب چہرے پر جو پانی اس کے لگا، فسقط من غسالته فی الماء، تو وہ اس کے چہرے سے جو پانی لگا وہ اس پانی میں گر گیا، فرفع الماء، تو اس نے وہ پانی من موضع الوقوع، گرنے والی جگہ جو تھی، وقوع کا مطلب گرنا، گرنے والی جگہ جو تھی اس سے اٹھا لیا، قبل التحریک، پانی کی حرکت کرنے سے پہلے، حرکت جو حرکت تحریک ہے، حرکت کرنا، حرکت دینا۔ اس پہ اب کہتے ہیں فقہاء نے کہا، ابو یوسف جو ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پانی کا حرکت کرنا شرط ہے، اور مشائخ بخارا کہتے ہیں کہ جائز ہے لعموم البلوہ، عام طور پر اس میں لوگ مبتلا ہوتے رہتے ہیں، یہ ابتلا عام ہے، یہ مصیبت عام ہے، تو اس عام بلا، عام مصیبت کی وجہ سے جائز ہے، کیونکہ یہ تو ہوتا رہتا ہے روزانہ۔ وعلى هذا، اور اسی بنیاد پر، اذا كان الرجال صفوفا يتودعون من حوض كبير جاز، اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک ہی صف میں، ایک ہی قطار میں بیٹھ کر حوض کے اوپر لوگ وضو کر رہے ہیں تو ان کا وضو کرنا جائز ہوگا، جیسے کہ یہ ادھر وہ بسال میں بھی جو دربار بنا ہوا ہے حضرت کا، چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، تو ہمارے دادا جان اور بڑے لوگوں کا ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، تو وہاں بھی پرانا جب میں گیا تھا آج سے کئی سال پہلے، تو وہاں تالاب بنا ہوا تھا۔ ایسی آپ گولڈن شریف چلے جاؤ تو وہاں بھی 2 تالاب بنے ہوئے ہیں، ایک باہر سیر میں بنا ہوا ہے اور ایک اندر برآمدے کے نیچے بنا ہوا ہے، تو وہاں بھی لوگ ایسے کچھ فاصلے سے کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی لگاتار ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہے کہ تالاب کا یہ پانی ہے نا، تو ساتھ ہی نالی بنی ہوتی ہے، تو ادھر سے پانی اٹھایا کلی کی یاد ہوئے تو اس نالی کے اندر پھینک دیا، تو باہر ایک نالی بنی ہوتی ہے چاروں طرف، اندر پانی ہے، باہر نالی بنی ہوئی ہے، تو اندر سے پانی آپ لیتے ہیں تو استعمال شدہ پانی آپ کا اس نالی میں گرتا ہے اور وہ باہر چلے جاتا ہے۔
تو تھوڑا بہت وہاں فرق چونکہ آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کوئی. آگے کہتے ہیں وفی اجناس الناطفی، اور اجناس ناطفی کتاب میں ہے ان من اغتسل من حوض کبیر فللآخر ان يتوضا فی ذلک المکان، کہ جس نے غسل کیا بڑے حوض سے تو دوسرے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس جگہ سے وضو کرے، تو کوئی ایسی بات نہیں. ولیس لرجل ان يتوضا ويغتسل في الحوض الكبير بناحیۃ الجیفہ. ہاں، اور کسی آدمی کے لیے، کسی مرد کے لیے، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے بڑے حوض میں بناحیۃ الجیفہ، اس طرف سے. ناحیہ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، سائیڈ، ناحیۃ کنارہ، سائیڈ. تو جس سائیڈ پہ جیفہ مردار پڑا ہوا ہے ادھر جو ہے نا اس طرف جا کے تو غسل یا وضو نہ کرے، کیونکہ پھر وہ دیکھو عموم بلوا کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ عموم بلوا، وہ بلوا کہتے ہیں نا مصیبت کو، تو عموم بلوا، عموم بلوا ایسی ابتلا مصیبت کر لے، مصیبت خرابی کر لے، ایسی ابتلا یعنی مصیبت اور خرابی جس سے بچنا مشکل اور دشوار ہو. دشوار کا مطلب بھی مشکل ہی ہے. دیکھو نا اب یہ ہوتا رہتا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ پانی کو قطرے گر ہی گئے، تو پھر عموم بلوا جو ہے جس سے بچنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے تو اس کے ہونے سے پھر آگے جی فرماتے ہیں والاصل فیہ، اور اصل قاعدہ اس میں یہ ہے. اصل کا ایک معنی ہے قاعدہ، اصل کا ایک معنی ہے بنیاد، اصل کا ایک معنی ہے جڑ، تو اصل کا ایک معنی ہے قاعدہ. والاصل فیہ، اور اصل قاعدہ اس میں یہ ہے ان کانت مریتن، اگر وہ نجاست نظر آنے والی ہے، مریتن لا یجوز، تو پھر جائز نہیں ہے ان یتوضا کہ اس سے وضو کرے. وَإِن لَمْ يَكُنِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً، اور اگر نجاست نظر نہ آنے والی ہو، نہ دکھائی دینے والی ہو، جازا مطلقاً، تو مطلق طور پر جائز ہے، کیونکہ وہ جو ہے حوض بڑا ہے تو وہ نجاست نیچے پڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی، تو پھر جائز ہے. اگلا مسئلہ جو عن الفقیہ ابی جعفر، ابو جعفر فقی جو ہیں بہت بڑے امام رحمہ اللہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لو تودع فی اجمت القصب، اگر وضو کیا، یہ جو ہے نا قصب کہتے ہیں بانس کو، قصب اس کو گنے کو بھی کہتے ہیں، بانس کو بھی کہتے ہیں. قصب، القاف والصاد والباء، بانس. اور اجمہ یا اجمہ کہتے ہیں جی وہ بڑی جھاڑی کہہ لیں آپ، جھاڑی، بڑا درخت جو ہے جھاڑی کہہ لیں. تو فی اجمت القصب یا اجمت القصب، تو اگر بانس وغیرہ کی، نرکل بھی اس کو کہتے ہیں، بانس وغیرہ کی جھاڑی میں، تو وہاں پانی ساتھ ہے اور ساتھ یہ وہ جھاڑی سے بنی ہوئی ہے، بانس وغیرہ لگے ہوئے، تو اب کیا ہوگا؟ فَإِن كَانَ الْمَاءُ بِحَالٍ، اگر پانی اپنی حال میں ہے، یعنی اس حال میں ہے، لا يخلص بعضه الى بعض، کہ بعض سے الگ نہ ہو، ہاں خلص یخلص الگ ہونا، لم يجوز وضوءه، تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں وہ جھاڑا سا بنا ہوا ہے اور پانی کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے،
تو اس طرح. اور ایسے ہو کہ وہ حلس بعضه الى بعض، کچھ تھوڑا سا پانی ادھر ہے، درمیان میں کوئی بانس وغیرہ ہے، پھر تھوڑا سا ادھر ہے، درمیان میں پھر کوئی بانس وغیرہ، پھر ادھر ہے، تو پھر کہتے ہیں جازہ، تو پھر اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. واتصال القصب بالقصب، اور اس بانس والی چیز یا جو بھی وہ چیز ہے، نرکل ہے، بانس ہے، اس کا آپس میں ملا ہوا رہنا، ٹھیک ہے. لا یمنع اتصال الماء بالماء، پانی کے ملے رہنے کو نہیں روکتا. اتصال کا مطلب بھی ملنا ہے. تو اب وہ درخت آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑا، پانی آپس میں ملا ہوا، ادھر کا پانی بھی اور ادھر کا پانی بھی. وَقَذَا لَوْ تَوَدَّعَ فِي مَاءٍ فِيهَا زَرْعٌ، زرع کہتے ہیں کھیتی کو، قرآن پاک میں بھی موجود ہے، الزاء والراء والعین، زرع کھیتی. اور اسی طرح جب وضو کیا ایسے پانی میں کہ جس میں کھیتی ہو، فیہا زرع، تو یہ بھی ہو گیا. آگے فرماتے ہیں وَقَذَا لَوْ تَوَدَّعَ فِي غَدِيرٍ، اور اسی طرح اگر وضو کیا غدیر میں، غدیر بھی بڑے تالاب کو کہتے ہیں، غدیر. اب غدیر کا لفظ یاد رکھنا، اس کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بھی ہے جس میں بہت مسائل ہیں. تو شیعہ لوگ اس میں عجیب باتیں کرتے ہیں، سنیوں کا عجیب نظریہ ہے، اصل اہل سنت و جماعت اور کہتے ہیں. اچھا جی آگے آؤ. یہ اب تھوڑا سا گہرا زیادہ ہوتا ہے، جو غدیر تالاب کنواں کی شکل ہوتی ہے، یہ ذرا زیادہ گہرا ہوتا ہے. وَعَلَى جَمِيعِ وَجْهِ الْمَاءِ، جو غزوارے لکھا ہوا ہے نا، آپ کی کتاب پہ کیا لکھو؟ اس کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، کیا لکھو؟ اردو کافی، اردو کافی. آپ کو اردو کافی تھی تو آپ نے عربی شروع کر دی. جو غزوارہ کو کہتے ہیں، جو غزوارہ کہتے ہیں کافی کو، اردو میں کہتے ہیں کافی، اردو میں جو غزوارہ کو کہتے ہیں کافی. اب یہ ہے کہ اگر سارے چہرہ پر کافی ہو، فقد قیل ان کان ذلك بحال يتحرك بتحرك الماء يجوز به، تو بعض نے کہا کہ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ وہ پانی کے حرکت کرنے سے حرکت کرے، یعنی يتحرك بتحرك الماء يجوز به، تو جائز ہے. وَقَذَا إِذَا تَوَدَّعَ مِنْ حَوْضٍ قَدْ انْجَمَدَ مَاؤُهُ وَالْجَمَدُ رَقِيقٌ يَنْكَسِرُ بِتَحْرِيكِ الْمَاءِ يَجُوزُ، اور اسی طرح جب وضو کیا ایسے حوض سے کہ اس کا پانی جم گیا تھا، انجمد ینجمد انجمادن، جم جانا، برف بن جانا. تو آج کل یہ دسمبر اور جنوری میں خاص کر ایسے ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اما اذا کان الجمد یا جمد کثیرن قطعا، قطعا کہ وہ جو جمد ہے، جمع ہوا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر اس کو الگ الگ کر کے یہاں ہاتھ ہمارا تھوڑا سا ٹوٹ گیا، آگے ہاتھ ہمارا تو وہ برف سی ٹوٹ گئی، آگے وہ پپڑی سی ٹوٹ گئی، تو اس طرح کرو تو پھر پانی کو حرکت دینے سے اگر وہ پانی حرکت نہ کرے تو پھر تو جائز نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اور اگر وہ جمع ہوا جو برف سی بنی ہوئی ہے، پپڑی سی بنی ہوئی ہے، وہ تھوڑی ہے، کافی جو ہے وہ تھوڑی ہے، تو پھر کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگر وہ کافی، وہ جو غزوارہ، وہ یا وہ کافی چیز جو بنی ہوئی ہے وہ تھوڑی ہے، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، یا وہ پپڑی سی کی طرف اشارہ ہے تو وہ تھوڑی ہے، يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَاءِ،
کہ جب اس کو آپ ہلاتے ہو تو پانی بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ والحوض اذا انجمد ماؤه فسقب في موضع منه فوقت فيه النجاسة او ولغ فيه الكلب وتودى به قال نصیر بن یحییٰ و ابو بکر الصحاف یتنجس۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حوض میں پانی جمع ہوا تھا، تو اس میں کوئی سوراخ بھی تھا دوسری طرف سے، تو اب اس سوراخ میں سے کوئی نجاست آ گئی تو وہ اس میں گر گئی، ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت ہے او ولغ فیہ الکلب، یا کتا آ کے اس میں سے تھوڑا سا اپنی جیب لگا گیا، تو یا پی گیا تھوڑا سا ایک آدھ گھونٹ، وتودع بھی، تو کتے نے پانی پی لیا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وضو کرنے والے نے کیا وضو، تو نصیر بن یحییٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور ابو بکر صاف، یہ دونوں کہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو وہ جمع ہوا پانی ہے تو نجاست بھی آئی تو اس کی وجہ سے بھی، اور کتے نے وہاں سے تھوڑا سا پیا تو اس کی وجہ سے بھی۔ وقال عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے محدث تھے یہ، تو عبداللہ بن مبارک اور ابو حفص الکبیر البخاری، یہ دوسرے بزرگ ہو گئے، ابو حفص کبیر بخاری، انہوں نے کہا ہے کہ لا یتنجسو، ناپاک نہیں ہوگا، کب؟ اذا کان الماء تحت الجمد 10 فی 10، جب اس جمے ہوئے جو برف سی ہے، پپڑی سی ہے، اس کے نیچے جو پانی ہے وہ اگر دا ہو پھر نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَّصِلًا بِالْجَمَدِ، اگرچہ پانی اس جمد کے ساتھ، اس برف کے ساتھ بالکل ملا ہوا کیوں نہ ہو۔ اب فتویٰ کس قول پر ہے؟ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ نَصِيرٍ وَأَبِي بَكْرٍ، اور فتویٰ نصیر اور ابو بکر اصحاف کے قول پر ہے، یعنی نصیر بن یحییٰ اور ابو بکر اصحاف کے قول پر ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُنْفَصِلًا عَنِ الْجَمْدِ، اگر اس جمی ہوئی برف سے پانی الگ ہے، منفصل ہے، جدا ہے، فَيَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ، پھر تو جائز ہے وضو کرنا بغیر کسی اختلاف کے۔ وَهُوَ كَالْحَوْضِ الْمُسَقَّفِ، اور وہ حوض جو ہوتا ہے وہ حوض مسقف کی طرح ہوتا ہے۔ دو قسم کے حوض ہوتے ہیں، ایک حوض ہے اوپر آسمان ہے، دوسرا حوض ہے اوپر کر کے اس کے اوپر چھت بھی بنا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ اسے کہتے ہیں حوض مسقف، جس کے اوپر چھت بنا ہوا ہو۔ وَإِنَّ ثُقْبَ الْجُمْدِ فَعَلَى الْمَاءُ مِنْ ثُقْبٍ فَوَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ يَتَنَجَّسُ عَنْهُ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ، اور اگر اس جمد میں، اس جمے ہوئی برف میں سوراخ ہو گیا، پانی اوپر چڑھ آیا اور اس سوراخ میں سے، تو اس میں سے پھر کتے نے پی لیا، فَوَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، تو اس میں سے کتے نے پی لیا، یتنجس، تو ناپاک ہو جائے گا، عند عامۃ العلماء، عام علماء کے نزدیک۔ عام، جتنے عام علماء سے مراد یہاں یہ ہے کہ کثرت سے علماء جو ہے، اکثر علماء کے نزدیک، عام علماء کے نزدیک یعنی اکثر، زیادہ سے زیادہ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ نجس ہو جائے گا۔ فَلَمْ تَزَلْ نَجَاسَتُهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مَا فِي الثُّقْبِ مِنَ الْمَاءِ، جب تک وہ جتنے سوراخ میں جتنا پانی ہے نا برف سمیت، جب تک کہ وہ سارا نہیں نکالا جائے گا، لم تزل نجاست، اور نجاست اس میں رہے گی، باقی رہے گی، تو اس کو نکالنا ضروری ہو جائے گا، وہ سارا حصہ نکال دیں گے اس پانی کا بھی، اور وہ جو برف سے بنی ہوئی ہے، تو تب تک وہ پانی پاک نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَوَدَّعَ مِنْ ثُقْبِ الْجَمَدِ وَلَمْ يَقَعْ غُسَالَتُهُ فِي الْمَاءِ جَازَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور اگر وضو کیا اس جمد سے، اس جمے ہوئے پانی کے سوراخ سے، اور اس کا غسالہ پانی میں نہ گرے، یعنی منہ سے لگ کے، ہاتھ سے لگ کے، غسالہ کہتے ہیں جو آپ کے بدن سے پانی لگ گیا وہ غسالہ ہو گیا، تو وہ غسالہ جو ہے اس میں نہ پڑے، جاز علی کل حال، تو پھر ہر صورت میں وضو جائز ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَلَوْ وَقَعَ فِي الثُّبْقِ شَاةٌ، اب اس بڑے سوراخ میں بکری، شاتن کہتے ہیں بکری کو، شاتن بکری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا کہ جو مسلمان بہت تھوڑے رہ جائیں گے، پھر وہ اپنا اسلام اور اپنا ایمان بچانے کے لیے کوئی ایک دو بکریاں لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور باقی زندگی وہاں گزاریں گے، وہاں ان کا ایمان بچ سکے گا، ٹھیک ہے۔
باقی شہروں میں ان کا ایمان نہیں بچ سکے گا. ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ زبردستی ان سے کفر کروایا جائے گا، غلط کام کروائے جائیں گے، تو وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں میں چلے جائیں گے، وہاں کوئی گزارا کرنے کے لیے کوئی بکری ساتھ رکھ لیں گے، کوئی دودھ پی لیں گے اس کا، اور جتنے دن زندہ رہے. اللہ اکبر. تو بکری ہے او غیرہا، یا اس کے کوئی علاوہ ہے کوئی اور جانور، فماتت، تو اس سوراخ میں گر کر مر جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انکان الماء تخت الجمد عشرن فی عشرن، اگر تو اس سوراخ کے نیچے جہاں وہ بکری مری ہے پانی اتنا ہی دادر دا ہے، لا یتنجسو، تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا اس بکری کے پڑے رہنے کی وجہ سے. وَإِنْ كَانَ اقل من عشرن فی عشرن، اور اگر دادر دا سے بہت کم ہے، یتنجس جمیع الماء، تو سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتے ہیں جی وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ عَشْرًا فِي عَشْرٍ، اگر پانی دادردا ہو حوض میں، فَتَسْفَلُ، اور وہ گھٹنا شروع ہو جائے، یعنی سفل یسفل، نیچے آنا، گھٹنا شروع ہو جائے، فَصَارَ سَبْعًا فِي سَبْعٍ، اب وہ 7 ہفت در ہفت ہو گیا، 7 ادھر سے اور 7 ادھر سے ہو گیا، دا سے کم ہو گیا نا، دونوں طرف سے 3 کم ہو گیا. فَوَقَعَ النَّجَاسَةُ فِيهِ، اور اب اس میں نجاست گری، جب پانی رہ گیا تھا 7/7، 7/7 وہ، تو اب کیا ہوا، یتنجس، تو وہ ناپاک ہو جائے گا کیونکہ پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے. فَإِنْ امْتَلَعَ، اور اگر وہ حوض بھر گیا بعد میں، سارا نجسن عائدن، تو بھی ناپاک ہی رہے گا. کم ہو گیا تھا، بارش آئی یا کوئی بندہ آیا اس نے ٹینکی ڈال دی، اسے پتہ نہیں تھا کہ پہلا جو ہے وہ نجس ہے، 2-3 ٹرک آئے پانی کے بھر میں ڈال دی اس میں، تو فائر بریگیڈ والے آئے، پوری اس میں ٹینکی اڑا دی، تو اب وہ پہلے ہی نجس ہو چکا تھا، تو وہ سارا کا سارا پانی نجس ہو گیا، اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے اور نہ اس کو پھر سارا نکالنا پڑے گا، پھر صاف کرنا پڑے گا. آگے ایک اس میں یہ ہے کہ وکیلا، اور بعض نے کہا، یعنی کہا گیا ہے، یعنی بعض کا قول یہ ہے، لا یسیر نجسن، ناپاک نہ ہوگا. حوض کبیر جاف فیہ بنجاست فامتلا ولم یخرج منہ شیء قیل ہوا نجس وقیل ہوا لیس بنجس. اب ایک بہت بڑا حوض ہے اور پانی اس کا جو ہے اس میں کوئی نجاست گری تو پانی گیا سوکھ، نجاست گرنے کی وجہ سے پانی سوکھ گیا. کچھ لوگوں نے پوری کوئی بعض اوقات ٹرالی بھی گند کی وہاں کے ڈال دی، جا کے محلے سے اٹھایا اور وہاں ڈال دیا، اور سوکھ گیا. فامتلا، پھر وہ بھر گیا، ولم یخرج منہ شیء، تو اس میں سے پھر آخر میں کوئی چیز نہیں نکلی. اب یہاں 2 قول ہیں، تو بعض نے کہا قیل ہوا نجس، تو بعض نے کہا کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، وقیل ہوا لیس بنجس، اور بعض نے کہا کہ وہ نجس نہیں ہے. وبہ اخذ اکثر مشائخ بخارا، اور اسی کو اکثر مشائخ بخارا نے پکڑا ہے. اخذ یاخذ کا لفظی معنی پکڑا ہے، یہاں مراد لیا کر لے، یعنی یہ نظریہ لیا ہے. تو اس کو اکثر مشائخ بخارا نے یہی مسئلہ یا یہی نظریہ لیا ہے کہ وہ نجس نہیں ہوگا. ذکر فی الذخیرہ، اس مسئلہ کو ذخیرہ میں ذکر کیا ہے. آگے جی، فَإِن دَخَلَ الْمَاءُ مِن جَانِبٍ، اگر پانی داخل ہو ایک جانب سے، ایک کنارے سے، وَيَخْرُجُ مِن جَانِبٍ آخر، اور نکل رہا ہو دوسری جانب سے. ایک جانب سے پانی آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے اس تالاب میں، اور دوسری جانب سے جناب نکل رہا ہے. وَتَوَدَّى مِنْهُ إِنسَانٌ، اور اس سے کسی انسان نے وضو کیا. قال ابو بکر العامش رحمہ اللہ، تو ابو بکر عامش رحمہ اللہ نے فرمایا، لا یطہر، وہ پاک نہ ہوگا، ما لم یخرج مثل ما کان فیہ 3 مرات کالقصع، کہ جب تک کہ اس کے برابر 3 مرتبہ نہ نکل جائے. ہاں، یا تو اتنا پانی آ رہا ہے کہ فرض کرو اس میں پہلے پانی تھا جی 4 ڈرم، تو پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور وہ آگے نکل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب تک کہ 3 ڈرم نکل نہ جائے پانی پچھلے پانی کے آنے کی وجہ سے. دیکھو پچھلا پانی جب آتا ہے نا تو دوسرا اگلا پانی، پہلا والا پانی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، پچھلا پانی اس کو دھکیل کے آگے لے جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھو.
یہ نہیں ہے کہ واپس میں مکس ہوتا رہتا ہے، تو وہ دھکیل کے اس کو نکال دیتا ہے. تو اگر 3 ڈرم مثال کے طور پر، یہاں کل قصع، قصعتن بڑا پیالہ، قصعتن بڑا پیالہ، بڑا ڈرم، بڑا یہاں مراد ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ پاک ہو جائے گا. وقال غیرہ، اور ان کے علاوہ دوسرے امام نے فرمایا لا یطہر ما لم یخرج مثل ما کان فیہ من الماء مرۃ واحدۃ، جب تک اسی کے مثل، ہاں برابر پانی ایک بار نہ نکل جائے. تو پھر ان کا کیا مطلب؟ ان کا مطلب ہوا کہ اگر تو حوض میں پہلے کل پانی 3 ڈرم تھا، تو جب تک وہ پورے 3 کے 3 ڈرم نکل نہیں جائے گا پاک نہیں ہوگا. آگے کہتے ہیں وقال ابو جعفر رحمہ اللہ، اور امام ابو جعفر نے فرمایا، جعفر ہندوانی، یطہر وان لم یخرج مثل ما فی الحوض وهذا اختیار صدر الشہید رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں پاک ہو جائے گا اگرچہ اس کے مثل نہ نکلے. ہاں جتنا حوض میں پہلے پڑا ہوا تھا، اگر حوض میں پہلے 3 ڈرم پڑا ہوا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 ڈرم بھی نکل گیا تو پاک ہو جائے گا. ہاں ضروری نہیں کہ بالکل 3 ڈرم پورے ہی نکلے. تو یہ نظر بھی آ جاتا ہے، بندہ دیکھ بھی لیتا ہے کہ اب پانی یہ جو ہے یہ صاف ہے، پچھلے پانی کے آنے کی وجہ سے یہ پانی صاف ہو چکا ہے، رنگ بھی بالکل صاف ہے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ وہذا اختیار صدر شہید رحمہ اللہ، اور یہ اختیار ہے جناب صدر شہید رحمہ اللہ کا. یعنی صدر شہید رحمۃ اللہ کا اختیار کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا، مختار، اختیار سے پھر مختار، یعنی کہ مختار مذہب کہہ لو، مختار مذہب، اختیار کرنے کا بعد جو آتا ہے وہ ہوتا ہے مختار مذہب، یعنی پسندیدہ مذہب، یا کر لو اختیار کردہ مذہب. ہاں انہوں نے پھر یہ مذہب اختیار کیا کہ بھئی یہ پاک ہو جائے گا، اس پھر سے وضو جائز ہے. آگے جی حوض صغیر، چھوٹا حوض ہے، حوض صغیر چھوٹا حوض ہے، يدخل الماء فیہ من جانب ویخرج من جانب آخر، ایک طرف سے پانی اس میں داخل ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے پانی اس میں سے نکل رہا ہے. وتودع انسان، اور وضو کیا کسی انسان نے اس سے، ووقعت غسالته فیہ، تو اب اس نے وضو کیا ایسے مثال کے طور پر ہاتھ دھوئے یا منہ دھویا تو اس کے منہ یا ہاتھ سے پانی لگ کر پھر حوض میں گرا، اس کا غسالہ اس میں گرا، وقع یقع گرنا، وقعت غسالته فیہ، تو اس کا غسالہ اسی حوض میں گرا. اب دیکھنا یہ ہے کہ انکان الحوض 4 فی 4، اگر تو حوض 4 در 4 ہے، 4x4 ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ او ما دونہ، دونہ کا مطلب یہاں کم کر لے، یا اس سے کم ہو، مثلا 3x3 یا اس طرح ہو، یجوز ہو تو جائز ہے. کیوں؟ لأن الظاہر ان الماء المستعمل لا يستقر في مثله، جائز ہے کیونکہ ظاہر بات یہ ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ جو ماء مستعمل ہے، جو استعمال شدہ پانی ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ نہیں ٹھہرتا. لا یستقر، استقر یستقر، استقرار کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، تو لا یستقر کا مطلب نہیں ٹھہرتا اس قسم کے حوض میں. دیکھو حوض بھی اتنا چھوٹا نہیں، اوپر سے پانی ادھر سے آ بھی رہا ہے، ادھر سے نکل بھی رہا ہے، تو اب آپ نے تھوڑا سا آپ کے ہاتھ کے ساتھ جو پانی لگا ہے وہاں گرا ہے، یا منہ دھویا تو پانی آپ کے منہ سے لگ کے وہاں گرا ہے تو وہ آگے چلا گیا ہے، یہ پانی پاک ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں. بل یدور حولہ، بلکہ ارد گرد چکر کاٹے گا، ثم یخرج، پھر نکل جائے گا، فیکون کالماء الجاری، تو یہ جاری پانی کی طرح ہو جائے گا. جاری پانی کا آپ نے مسئلہ پہلے پڑھا ہوا ہے، چونکہ وہ جاری پانی ایسے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو جب آپ کا پانی آپ کے منہ سے لگا ہوا پانی اس میں گرا تو وہ جاری تھا تو وہ آگے چلا گیا، تو پچھلا پانی پاک ہے. وَإِنْ كَانَ الْحَوْضُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، اگر حوض اس سے بڑا ہو، لا يجوز، تو پھر جائز نہیں، لأن الماء المستعمل يستقر فيه، کیونکہ پھر مستعمل پانی تو اسی حوض میں ٹھہر جاتا ہے نا، تو پھر ٹھیک نہیں.
فلا یکون کالماء الجاری، یہ پھر نہ ہوگا جاری پانی کی طرح، بہنے والے پانی کی طرح نہیں ہوگا. فلا یجوز، تو اس سے پھر وضو جائز نہیں ہے، ان یتودع فیہ، کہ اس سے وضو کرے، الا فی موضع الدخول والخروج، ہاں داخل ہونے، پانی کے داخل ہونے اور پانی کے نکلنے کی جگہ پہ کونے پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، جس طرف سے پانی آ رہا تھا اور جس طرف سے پانی نکل رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر اور بات ہے وہاں سے تو پانی جاری ہے نا، وہاں سے تو پانی آگے جا رہا ہے، تو وہاں پھر جب پہلا نکلتا جا رہا ہے تو ظاہر ہے بعد میں جو آ رہا ہے وہ پاک ہے. وقضا عین الماء، اور اسی طرح پانی کا چشمہ، اذا کان خمسا فی خمس، جب وہ 5 در 5 ہو، اوپر سے جناب وہ چشمہ پانی بہ رہا ہے، نیچے پانی اکٹھا بھی ہو رہا ہے، اور وہ جو نیچے پانی اکٹھا ہو رہا ہے وہ ہے جی 5 در 5 ہے، تقریباً اتنی جگہ پہ ہے، اوپر سے چشمہ کا پانی نکل رہا ہے اور اتنی جگہ پہ ایک حوض بنا ہوا ہے، تالاب بنا ہوا ہے، اس کے اندر پانی گر رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ وکان الماء یخرج منہا، اور پانی ایک طرف سے آگے کسی دوسری طرف نکل بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، صرف ادھر کھڑا ہی نہیں ہوا، اوپر سے چشمہ ہے، ادھر پانی اکٹھا ہے اور ایک طرف سے کہیں نکل بھی رہا ہے، آگے نالی سی بنی ادھر بھی جا رہا ہے. اب یہ ہے صورتحال، تو کیا ہوگا؟ وکان الماء یخرج منہا ان کان یتحرک الماء من جانب، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پانی ایک جانب سے حرکت کرے، فہو یستعین بالحرکت، اور وہ حرکت کی جو ہے نا صورت میں جاری رہے گا، مطلب ہے کہ یستعین، استعان، یستعین کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، یستعین، تستعین، نستعین، تو وہ ایک گویا پانی اپنی اس حرکت سے مدد مانگ رہا ہے، تو گویا جاری ہے، یجوز ہو تو پھر اس کے ساتھ وضو جائز ہے. وقال القاضی الامام فخر الدین رحمہ اللہ، تو امام قاضی فخر الدین نے فرمایا، یہ تو دیکھو تمہارے اچری کے قاضی فخر الدین صاحب کا پورا نام آ گیا ہے، امام بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، فخر الدین بھی ہیں، اچھا چلو ان کو پھر بتا دینا کہ منیت المسلی میں آپ کا پورا نام لکھا ہوا ہے، امام فخر الدین. اچھا قاضی بھی. تو امام قاضی فخر الدین رحمہ اللہ نے فرمایا التقدیر غیر لازم، وہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ ٹھیک ہو گئے، تو رہتے بھی دور ہیں. انہوں نے فرمایا التقدیر غیر لازم عند الامام الاعظم، کہ یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر سے یہاں مراد کیا ہے؟ مقدار. دیکھو تقدیر کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ نا کہ میری تقدیر میں یہ تھا کہ مجھے منیت المسلی سمجھ آ کے رہے گی، ٹھیک ہے جی، میری قسمت اور تقدیر میں یہ تھا کہ میں منیت المسلی میں سمجھ کے رہوں گا، ٹھیک ہے، میری تقدیر اور میری قسمت میں یہ تھا کہ میں منیت المسلی کا پیپر پاس کر کے چھوڑوں گا، ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے، اور دوسرے تقدیر کا معنی کیا ہے؟ مقدار، کوانٹٹی، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ کوانٹٹی کہیں گے. اچھا اب تقدیر کے نیچے کوانٹٹی بھی لکھ لو انگریزی میں. تو کہتے ہیں کہ تقدیر غیر لازم عند الامام العظم، امام اعظم کے نزدیک مقدار ضروری نہیں ہے. ان خرج الماء المستعمل من ساعته لکثرته وقوته جازا، اب وہ مستعمل پانی جو ہے وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ، بڑی ہی قوت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ زیادہ تھا، تو اسی من ساعته، اسی وقت، اسی ساتھ، اسی وقت نکل جائے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور قوت ہونے کی وجہ سے، یعنی بہت قوت کے ساتھ وہ پانی پیچھے سے آ رہا ہے، جازا، تو پھر اس کے ساتھ وضو جائز ہے. اگر بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے، قوت کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، پانی کی مقدار بھی کم ہے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، فلا یجوز، تو پھر اس کی جائز نہیں ہوگا. آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِالثَّلْجِ، اور وضو کرنا جائز ہے برف سے. ثلجن برف کو کہتے ہیں. اب برف بنی ہوئی ہے، بہت سخت برف جو ہے وہ تو ظاہر پگھلے گی، تو تب آپ اس کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرو گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو برف دسمبر جنوری میں پانی کے اوپر ہوتی ہے نا، دیکھو لوٹا پانی کا آپ نے یا بڑا برتن، ٹپ وغیرہ برتن پانی کا آپ نے رکھا، تو اس کے اوپر برف ہے، نیچے نہیں، اوپر پتلی پتلی برف بنی ہوئی، تو آپ نے اپنا ہاتھ مارا تو وہ ٹوٹ گئی. وہ پانی تو ٹھنڈا ہوگا، لیکن اس ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہو، کرنا جائز ہے. اب آپ تک ہے کہ آپ کے جو باڈی ہے، اگر تو وہ ہیٹ اپ ہے، کافی گرم باڈی آپ کی ہے، بہت ہی جوان ہو، تازہ ہو،
تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر ہی لو گے. آگے کہتے ہیں ان کان ذائبا بحیث یتقاطر علی عضو یجوز والا یتیمم. ہاں اگر وہ برف والا پانی پگھلا ہوا, تھوڑا تھوڑی اس میں برف بھی نظر آ رہی ہو اور تھوڑا تھوڑا اس میں پانی بھی نظر آ رہا ہے. ذائبن کا مطلب ہے پگھلا ہوا. الزال والالف والہمزۃ ذائبن, پگھلا, ہاں پگھلنے والا, پگھلا ہوا, پگھلنے والا, پگھلا ہوا پانی, ہاں جاری پانی. تو پھر کیا ہے, پھر تو وہ جناب مکس پانی ہے نا, پگھلا ہوا بھی ہے, بحیث اس حیثیت سے, یتقاطر والا کہ اعضائے وضو پر ٹپکے. تقاطر یتقاطر ٹپکنا, قطرے قطرے گرنا. تقاطر یتقاطر تقاطرن, قطرے قطرے گرنا, ٹپکنا جس کو اردو میں کہتے ہیں ٹپکنا, ٹپکنا. ٹھیک ہے, تو اگر تو وہ ٹپک رہا ہے, قطرے قطرے گر رہے ہیں, ٹپک رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, اس وضو کے ساتھ پانی ہو جائے گا. اگر ایسی صورت نہیں ہے, برف کی مقدار زیادہ ہے, اوپر سے دسمبر ہے, جنوری ہے, برف کی مقدار زیادہ ہے, اگر آپ اٹھاتے ہو ہاتھ میں ڈالتے ہو تو برف کی ٹکڑے آتے ہیں, کوئی پانی نہیں آتا, تو پھر کیا کرنا ہے, وَإِلَّا يَتَيَمَّمُ, ورنہ تیمم کرے گا. ورنہ شیراز کیا کرے گا, تیمم کرے گا. ہاں تیمم کر کے اور پھر پڑے گا وہ 10 بجے کون سے نفل پڑے جاتے ہیں, چاشت. ایسے نہ کرنا کہ صبح کی نماز پڑھی نہیں اور سورج کے بعد اٹھ کے وضو کر کے جناب ٹھنڈے پانی کے ساتھ اشراق پڑھنا شروع کر, 2 رکعت نماز نفل اشراق. پھر کچھ ٹائم گزرے, دھوپ اچھی آ جائے تو 2 رکعت نماز نفل چاشت. نہیں, نفل بعد میں ہے, فرض پہلے. تو فرض کو چھوڑ کے اگر نفل پڑھو گے تو ان نفلوں کو کوئی فائدہ نہیں. نفل کا معنی ہی ہوتا ہے زائد, مزید. تو مزید نماز تب بھی پڑھی جا سکتی ہے جب پہلے فرض پڑھے ہو. آگے فرماتے ہیں جی حوض صغیر, اب ایک چھوٹا حوض ہے, ٹھیک ہے, کر رہا رجل منہ نہرن, تو نکال لی اس میں سے کسی بندے نے نہر. حوض پہلے چھوٹا تھا, یعنی 10 درجہ سے کم تھا, پھر کسی بندے نے اس سے نہر نکالی. ٹھیک ہے جی, اپنے کوئی چھوٹے سے باغ ساتھ بنایا ہوا تھا تو اس میں پانی لانے کے لیے وہاں سے نالی نکال دی, نہر نکال دی. ٹھیک ہے جی, کہ یہ میں نے پودینہ اور دھنیا لگایا ہوا ہے, یہاں پانی پہنچنا چاہیے. تو اس نے جناب وہاں سے نہر نکالی. فَأَجْرَ الْمَاءُ فِيهِ, اور تو اس میں پانی بہنے لگا. فَتَوَدَّعَ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ, تو اسی بندے نے یا شیراز نے یا انجم نے بھاگ کو آیا تو اس نے جو نہر نکالی تھی وہاں بیٹھ وضو کرنا شروع کر دیا. پانی تو جاری تھا نا. تو اب کیا ہوا, فتودع من ذلک النہر, پس وضو کیا اس نہر سے, جاز وضوء, تو اس کا وضو کرنا جائز ہے. وَإِنْ اجْتَمَعَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ, اگرچہ وہ پانی کسی دوسری جگہ جا کے جمع بھی ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وَقَرَّ رَجُلٌ مِّنْهُ نَهْرًا وَأَجْرَ الْمَاءُ فِيهِ فَتَوَدَّعَ مِنَ النَّارِ جَازَ وُضُوءُ الْكُلِّ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ مُسَافَةٌ وَإِنْ قَلَّتْ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ. اب بندے نے اس چھوٹے حوض سے نکالی نہر اور اس پر پانی جاری کیا, یعنی نہر کھودی اور پھر اس میں پانی جاری کیا, تو اس نہر سے وضو کیا تو وہ 2-3 بندے بیٹھ گئے یا اور بندے بھی بیٹھ گئے, تو تمام کا وضو جو ہے, کل کا وضو, تمام کا وضو جائز ہے, جبکہ دونوں جگہوں کے درمیان کوئی دوری ہو, ہاں تھوڑی سی دوری ہو. وَإِنْ قَلَّتْ, اگر سے وہ دوری کم ہی ہو, مثلا 1 فٹ کا فاصلہ ہو یا 1.5 فٹ کا یا 2 فٹ کا فاصلہ ہو, تو کوئی ایسی بات نہیں. اس کو محیط میں ذکر کیا گیا ہے. اگلی کتاب ہے جی نوادر المعلی, وفی نوادر المعلی عن ابی یوسف, اور نوادر معلی میں ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہے کہ ماء الحمام, حمام جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عام شہر میں پرانے جو انداز تھا, یا سڑک کے کنارے 2-3 غسل خانے بنا دیتے تھے تو اسے کہتے تھے حمام. تو وہاں خاص قسم کی وہ مٹی بھی رکھی جاتی تھی,
جو صابن کی جگہ استعمال ہوتی تھی اس میں خوشبو بھی ڈالتے تھے، شیخ سعدی نے اس کا ذکر بھی کیا، تو وہ مٹی بدن پہ ملتے تھے۔ آج کل بھی ایک ملتانی مٹی چلتی ہے، لوگ اپنی باڈی کو سفید کرنے کے لیے، اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے وہ ملتانی مٹی جو ہے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں۔ تو انسان خود بھی مٹی کا بنا ہوتا ہے، تو مٹی چمکنے کے لیے مٹی لگاتی ہے نا، پھر مٹی چمکنے کے لیے اپنے چہرے پر مٹی لگاتی ہے، تو وہ خوشبودار مٹی ہوتی تھی، تو وہ حمام وہ ہوتا تھا۔ آج کل بھی آپ بڑے شہروں میں جاؤ، ادھر جاؤ، اپنا پشاور میں جاؤ، مختلف اڈا ہو گیا یا بڑے جو بازار ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس قسم کی لیٹرین وغیرہ وہ بنے ہوتے ہیں، حمام وغیرہ، تو وہاں آپ 20 روپے دے کے 30 روپے دے کے، ہو سکتا ہے آج کل 50 روپے لیتے ہوں، 50-100 روپے تک بھی ہو سکتا ہے، سلسلہ پہنچ گیا ہو تو 100 روپے دے کے تو آپ وہاں غسل وغیرہ کر سکتے ہیں اور سارا۔ تو کچھ یہ نئی وغیرہ جو ہوتے ہیں، نئی، آپ میں سے کوئی نئی ہے؟ کوئی نئی نہیں؟ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ اس دن مجھے ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں نئیوں کا کام سیکھ رہا ہوں، تو میں نے کہا تم نئی ہو؟ تمہارا دادا نئی ہے؟ تو نہیں، میرا دادا تو نئی نہیں، لیکن میں نئیوں کا کام سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ بیوٹی پارلر بناؤں گا اور اس میں بہت سارے پیسے ہوں گے اور روزانہ دولہے آئیں گے، ان کو سجاؤں گا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نیت سے نئی بننا چاہتے ہو، دولہوں کو دولہے تیار کرنا چاہتے ہو، تو پیسے کمانا چاہتے ہو تو پھر بنو نئی۔ کوئی بھی کام انسان سیکھے یا کرے تو اس سے کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن کوشش کرو کہ نئیوں کے کام نئیوں کو کرنے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے، خود ایک نئی نے مجھے بتایا تھا کہ اگرچہ ہر انسان تھوڑا بہت تو نئی ہوتا ہے، کچھ فیصد اپنی مونچھیں اپنی داڑھی سیٹنگ کرتے ہی رہتا ہے، لیکن اصل جو سر کے بال ہیں ان کے لیے یا کچھ اور کاموں کے لیے اسپیشل نئی ہوتا ہے، اور نئی جس ہاتھ سے جس طریقے سے کینچی پکڑتا ہے، جو دوسرا نئی نہیں ہوتا اس طرح وہ کینچی بھی نہیں پکڑ سکتا، یہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ ایسے کینچی سے کاٹتے ہوئے نئی نے اگر کسی کی طرف دیکھو وعلیکم السلام، ٹھیک ہو جناب، خیریت ہے، اور ساتھ کینچی چلاتا رہا تو وہ ٹھیک چلائے گا، اور جو نئی نہیں ہوگا وہ اگر کسی کو ایسے کینچی چلاتے گا ٹھیک ہو جناب، تو اس کو کان ہی نہ کاٹ دے۔ اوپر سے جو ہے نا تھوڑا سا کان کٹ جائے۔ کچھ ہوتی بھی ہیں یہ، جب کچھ نئی جو نئے نئی ہوتے ہیں نا، یا بڑے نئیوں کے اولاد چھوٹے نئی، تو وہ کٹ لگا بھی دیتے ہیں، پھر اوپر بار رکھ کے تو اس کو ایسے ملتے رہتے ہیں تاکہ خون بند ہو جائے، پتہ نہیں چلے۔ تو اس طرح کے بھی نئی ہیں، کٹ بھی لگاتے ہیں، تو ایسے نئیوں سے بچ کر رہنا چاہیے کہ جو آپ کی گردن پہ کٹ لگا دیں، بلیڈ جو ہے نا، بلیڈ سے کٹ لگا دیں۔ تو نئیوں والا کام نئیوں کو کرنا چاہیے۔ تو جو لوہار ہے اس کا اپنا کام ہے، جو مستری ہے اس کا اپنا کام ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا انسان نائیوں والا کام سیکھتا ہے یا کوئی بھی کام سیکھتا ہے تو اس کو منع نہیں ہے، وہ سیکھ سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ آگے جی، اب کیا ہے جی، نوادر معلم میں یہ کہ حمام جو ہوتا ہے وہ بمنزلۃ الماء الجاری، وہ جاری پانی کی طرح ہوتا ہے۔ حتی اذا ادخل یدہ فیہ وفی یدہ قذر لم یتنجس، اگر یہاں تک کہ جب اس نے اپنا ہاتھ داخل کیا حوض میں اور اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی قذر تھی، قذر کا مطلب بھی گندگی ہوتا ہے، القاف والزال والراء قذر، گندگی کی آج کل بڑی قسمیں ہوتی ہیں، تو کوئی بھی گندگی ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی تو وہ کیا ہوگا، وہ جو قذر ہے وہ گندگی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو، لیکن چونکہ ادھر حوض ہے اور وہ جاری پانی کی مثل ہے، اس کی منزل پر ہے وہ حمام میں، تو پچھلا پانی آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے ہاتھ کے ساتھ جو گندگی لگی تھی اس نے ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ کے ڈالنے کے ساتھ جو پانی لگا ہوا تھا وہ پانی آگے چلا گیا، پیچھے سے نیا پانی آ رہا ہے، لم یتنجس، تو سارا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ واختلف المتاخرون، متاخرین علماء جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے فی بیان حاضر القول، یہ قول کا مطلب ہے بات، یہ بات کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اب کیا ہے، قال بعضهم، بعض نے کہا مرادہ حالت مخصوصۃ، ان کی مراد مخصوص حالت ہے، ہاں وہ کیا، وهو ما اذا كان الماء يجري من الانبوب الى حوض الحمام،
وہ یہ ہے کہ جب پانی جاری ہو انبوب سے، انبوب سے یہاں مراد کیا ہے؟ پائپ، انبوب، پائپ، اب پائپ سے پانی جاری ہو، پیچھے سے آ رہا ہو، الی حوض الحمام، حمام کا جو حوض بنا ہوا ہے اس حوض میں پائپ لگا ہوا ہے، اس پائپ میں سے پیچھے سے پانی آ رہا ہے، جیسے کہ وہ پرانے ہوتے تھے نا، وہ سیمنٹ کے پائپ بناتے تھے موٹے موٹے، تو اسے وہ پانی آ رہا ہے، والناس یغترفون غرفا متدارکا، اور لوگ مل کر پانی چلو میں پے در پے لے رہے ہیں۔ غرف کہتے ہیں چلو کو، غرفن، غرفن چلو، چلو جو آپ ایک پانی کا ایسے بھرتے ہو نا، ایسے چلو ایسے بھرتے ہو، یہ کہتے ہیں چلو، اس کو کہتے ہیں غرف۔ یہ قصیدہ بردہ میں بھی آیا ہے، غرفا من البحر او رشفا من الدجم۔ اور متدارکن کا کیا مطلب ہے؟ متدارکن کا مطلب ہے پے در پے، متدارکن، متدارک، تو وہ عبارت کی وجہ سے متدارکن آ گیا ہے۔ پے در پے بولو ذرا، پے در پے بولو، پے در پے کا مطلب ہے مسلسل، مزید اس کا کیا ہے؟ مسلسل، اور انگریزی میں اس کو کہیں گے کنٹینیو، کنٹینیو، کنٹینیوٹی ہو اگر اس میں تو وہ متدارک ہے، پے در پے ہے۔ تو اب پانی مسلسل چل رہا ہے، اس میں سے لوگ چلو بھر رہے ہیں، پانی مسلسل چل رہا ہے، لوگ اس میں سے غرف کر رہے ہیں، چلو بھر رہے ہیں، ٹھیک ہو گئی یہ صورت ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، اور ان علماء میں سے بعض یہ ہیں، بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا وہ عندہ بمنزلۃ الماء الجاری، کہ وہ جاری پانی کی طرح ہے، علی کل حال، ہر حال میں، لأجل الضرورت، ضرورت کی وجہ سے۔ اب اگلا مسئلہ جی، وَلَوْ دَخَلَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي حَوْضِ الْحَمَّامِ لِطَلَبِ الْكَسْعَةِ وَلَيْسَ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ حَقِيقِيَّةٌ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یتنجس وعندهما الماء طاہر ومطہر وهو الاصح۔ بات کو سمجھو، کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ ہے جنوبی، اس پر غسل فرض ہے۔ اب جنوبی نے حمام کا جو حوض تھا اس میں داخل کیا اپنا ہاتھ، ٹھیک ہے، کیوں داخل کیا اس حوض میں؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جو قصا ہے، میرا جو پیالہ ہے، میرا جو لوٹا ہے، میرا جو کوزہ ہے، میرا جو برتن ہے وہ اس کے اندر ہے، تو ایسے ہاتھ ڈالا اس کو نکالنے کے لیے۔ وَلَيْسَ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ حَقِيقِيَّةٌ اور نجاستن حقیقیتن، اور اس کے ہاتھ پر نجاست حقیقیہ نہیں تھی، لیکن تھا جنوبی، تھا اس پہ غسل فرض۔ تو ابو حنیفہ امام صاحب کے نزدیک پانی ناپاک ہو جائے گا، وَعِندَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک، الماء طاہر پانی پاک ہے، ومطہر اور پاک کرنے والا ہے، وَهُوَ الْأَصَحُّ۔ تو آگے مصنف کہتے ہیں کہ یہی صحیح قول ہے، یعنی یہی صحیح قول ہے، اسی پر ہی فتویٰ بھی ہے۔ وَلَوْ أَدْخَلَ الْكُفَّارُ اب السبیان، سبیان، سبیون کی جمع لڑکے، چھوٹے بچے، سبیان سواد کے ساتھ، سبیانن، سبیون کی جمع، سبیون کی جمع، چھوٹا بچہ، لڑکا بھی لکھ لیں ساتھ، کڈ جسے کہتے ہیں انگلش میں، کڈ، کڈز مراد ہوگا، سبیان، کڈز، چوزے۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ چوزے سے مراد وہ مرغی والے چوزے نہ سمجھ لینا، چھوٹے بچے، چھوٹے انسانی بچے، انسانی چوزے۔ وَلَوْ أَدْخَلَ الْكُفَّارُ اور اگر داخل کیا کفار نے، یعنی واحد من الکفار یعنی کافر نے، اب السبیان یا بچوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھ، یدن کی جمع ایدی، لا یتنجسو ناپاک نہیں ہوگا، اذا لم یکن
اذا لم يكن على ایدیہم نجاستن حقیقیتن، اگر ان سب کے ہاتھوں پر نجاست حقیقیہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کافر یا بچوں نے اپنے ہاتھ کو داخل کر دیا تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن کیا کہ جب ان کے ہاتھوں پر کوئی نجاست حقیقیہ نہ ہو. وَلَوْ أَدْخَلَ الصَّبِيُّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، اور داخل کیا بچے نے اپنا ہاتھ برتن میں. اناء برتن، اس کی جمع ہے آنیتن، قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اناء برتن، اور جمع ہے آنیتن، آنیتن جمع. بچے نے برتن میں ہاتھ داخل کیا، لا یتودع بھی، تو اس سے وضو نہیں کرے گا. استحساناً، استحسان کے طور پر. بھئی اگر تو معلوم ہے کہ بچے کے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا. اگر بچے کے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے اور بچے نے اس پانی میں ڈال دیے دھلے ہوئے تھے تو کوئی اس میں تو پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو اس سے وضو جائز ہوا. اگر شک واقع ہو گیا تو پھر احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اس سے وضو نہ کرے کہ پتہ نہیں دھوئے ہوئے تھے یا نہیں دھوئے ہوئے تھے. اور اگر نجس تھے تو پھر تو ظاہر ہے ناپاک، اس کے ہاتھ ناپاک تھے تو پھر سیدھی سی بات ہے اس سے وضو نہیں ہوگا. آگے کہتے ہیں جی وَلَوْ تَوَدَّى بِهِ، استحسان پہ اصول فقہ میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے استحسان کے متعلق، تو اس کو جانتے ہیں. استحسان جو ٹرمینالوجی جب آپ پڑھیں گے اصول فقہ کی تو یہاں آپ احتیاط مانا کر لیں. وَلَوْ تَوَدَّى بِهِ جَازَ، اور اگر پھر بھی اس سے وضو کر لیا تو جائز ہے. حوض الحمام اذا تنجس يطهر اذا خرج مثل ما كان فيه مرة واحدة، حمام کا حوض ہو گیا ہے جی ناپاک، اب وہ کیسے پاک ہوگا؟ تو وہ پاک ہو جائے گا جبکہ اسی کے برابر پانی ایک بار نکل جائے. ہاں پیچھے سے پانی آ رہا ہے نا، تو تقریباً آپ نے اندازہ لگایا کہ جب وہ ناپاک ہوا تو کوئی 3 ڈرم تھا، تو پیچھے سے پانی آ بھی رہا ہے تو 3 ڈرم تقریباً نکل جائے تو پانی پھر پاک ہو جائے گا اس حوض کا. یعنی اس کا مثل جتنا پانی پڑا ہوا تھا نا اس میں اتنا ہی پانی اور آ جائے اس کے مثل، یعنی 3 ڈرم تھا تو 3 ڈرم اور پانی آ جائے تو پھر وہ حوض پاک ہو جائے گا حمام کا. اور پھر جناب اس سے وضو بھی کرو اور غسل بھی کرو اور آ کے مسجد میں پڑھو آخری 2 صورتیں بار بار. آگے جی وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُتَوَدِّعُ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ بِنِيَّةِ الْمَسْحِ أَوْ خُفَّيْهِ يَجُوزُ بِالاتِّفَاق، اگر وضو کرنے والے نے متودی نے داخل کیا اپنا سر برتن میں، برتن میں تھوڑا سا برتن میں پانی پڑا بالٹی میں تو نیچے سر لے گیا تھوڑا سا لگ جائے گا پھر ہاتھ کر دوں گا تو یہ مسح ہو جائے گا. یا موزوں پر مسح کی نیت سے اس نے وہ پاؤں کیے. یجوز بالاتفاق، تو یہ بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے. کیا پانی مستعمل ہو جائے گا؟ ولا يسير الماء مستعملا عند ابي يوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک پانی مستعمل نہیں ہوگا یہ اس طرح کرنے سے. خلاف لمحمد رحمہ اللہ، برخلاف امام محمد کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت نہ کرے، اس حرکت سے جو ہے وہ مستعمل ہو جائے گا. تو یہ جو آخری تھا نا جی کہ زیادہ اس میں یہی ہے کہ سب کے نزدیک پانی مستعمل ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ مستعمل پانی ہوتا تو پاک ہے لیکن وہ پاک کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو اوپر امام محمد والی بات ہے نا، امام ابو یوسف والی بات، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ پہلی صورت نکالی لیکن مطلب ہے جائز تو ہے سب کے نزدیک، اس کا اپنا کام تو ہو گیا لیکن پانی مستعمل ہو گیا. جب پانی مستعمل ہو گیا تو کیا مطلب؟ استعمال شدہ پانی پھر دوسرا بندہ استعمال نہیں کر سکتا، دوسرے بندوں سے پھر وضو اس بالٹی سے یا اس ٹب سے وضو نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس قسم کی حرکت نہ کرنا. ہاں اس ٹب میں سے، اس بڑی برتن میں سے پانی نکال لو، اور اگر کوئی برتن نہیں ہے تو اس کو ایک سرے سے پکڑ کے ایسے نیچے کرو تو وہاں سے پانی آئے گا، تو وہ پانی استعمال کرو نا اپنے مسح کے لیے اور اپنے پاؤں کے لیے اور اپنے سونگ کے لیے. یہ آخری مسئلہ تھا جی فصل فی الحیاد کا،
کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فصل فی المسح علی الخفین. آپ میری طرح، میں تو بالکل نہیں پہنتا، آج تک میں نے موزے نہیں پہنے، لیکن آج تک میں پڑھا رہا ہوں موضوع پر مسح کے مسائل میں آج تک پڑھا رہا ہوں اس عمر تک، لیکن اس عمر تک میں نے موزے پہنے نہیں. تو آپ پہنے یا نہ پہنے، آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ دوسرے کو بتانا ہے نا، دوسرے کو پڑھانا بھی ہے، دوسرے کو بتانا بھی ہے. تو کل انشاءاللہ فصل فی المسح علی الخفین پڑھیں گے. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور علم کے حاصل کرنے کے بعد مقدور بھر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.